اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 196 اور 197 تلاوت کی ہے۔ یہ آیات مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھیں جو خوشحال تھے، تجارت کرتے تھے، دنیا کے ساز و سامان سے خوب لطف اندوز ہوتے تھے۔ اہل ایمان کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ کے دشمن تو اچھے حال میں ہیں اور ہم بھوک اور مشقت سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس بات پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی آپ دھوکے میں نہ آئیں۔ تقلب یعنی چلنا پھرنا، تجارت کرنا، دنیا داری کرنا۔ اللہ زینہ ان لوگوں کا، کافرو جو کافر ہیں، فی البلاد شہروں میں، ملک میں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان لوگوں کا چلنا پھرنا جو کافر ہیں، ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آگے فرمایا دوسری آیت میں 197 نمبر آیت میں، متاع قلیل۔ متاع کا مطلب ساز و سامان یا فائدہ، قلیل تھوڑا سا ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع بہت تھوڑا سا ہے۔ ثم مأواہم، ثم پھر، مأواہم ٹھکانہ ہے ان کا، جہنم دوزخ ہے۔ پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی کافروں کا۔ یہاں پہ موجیں کر لیں۔ وبئس المہاد، اور بیسا کا مطلب ہے برا، مہاد آرام گاہ، مکمل ٹھکانہ، جہاں پہ انہوں نے مستقل طور پہ رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، اسے مہاد کہا گیا ہے کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بری آرام گاہ ہے ان کی۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے ان کو دنیا کی زندگی کا، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بڑی بری جگہ ہے، بری آرام دہ جگہ ہے، وہاں پر انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو جو تکلیفیں آ رہی ہیں یہ چند دنوں کی ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی آپ کو خوشحالی عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا کی خوشحالی چند دنوں کی ہے ان کافروں کی، ان کی تجارت ہو، ان کی وسائل دنیا میں فراوانی ہو، کاروبار کی وسعت ہو، ٹیکنالوجی چل رہی ہو، چہل پہل ہو، سب عارضی اور چند دنوں کا ہے۔ یہ آسائش دنیا، یہ چسکے دنیا کے چند دن کے لے لیں، اس کے بعد ان کا یہ ان چیزوں سے محروم ہو جانا ہے،
اور پھر وہاں ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، آرام گاہ ہے، جہاں پر جہنم میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ آسائش دنیا میں مبتلا شخص جو ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، کیونکہ جس بندے کو زیادہ آسائشیں ملیں، زیادہ دنیا کی لذتیں ملیں، پھر وہ ان میں گم ہو جاتا ہے، اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے، نہ نماز وقت پر پڑھے گا، نہ قرآن پاک کو دیکھے گا، نہ دین کی پاسداری کرے گا، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے گا، نہ اس کو اسلام یاد ہوگا۔ ایسے شخص کا دین پر عمل کرنے کے لیے اسے وقت ہی نہیں ملتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو ترجیح دی اور مسکین رہنے کی دعا کی۔ یہ دنیا جو عیش و عشرت کی زندگی ہے، دنیا جو پر لطف اور خوشحال زندگی جس کو دیتی ہے، اس سے اسلامی اخلاقی ضابطے کھینچ لیتی ہے۔ بندہ پھر اللہ کی حدود کو پامال کرتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ ایمان سے بھی خالی ہو بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ جو کفار، مشرکین، یہود و نصارہ اور جو بھی غیر مسلم جن کے پاس بہت دنیا ہے، دنیا کی آسائشیں ہیں، مال ہے، پیسہ ہے، ہر طرح کا دنیا کا ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایک آسائش دنیا دے سکتا ہے، ان کے پاس ہر چیز وہ مہیا ہے۔ تو آپ ان کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان نہ ہوں، یہ دھوکہ ہے۔ اگر آپ اس میں آ جائیں گے تو دھوکے میں آ جائیں گے۔ آپ اللہ کے وفادار بنو، اللہ کے باغی نہ بنو، کیونکہ بغاوت کا مطلب اللہ کی نافرمانی کرنا۔ جو بغاوت کرتے ہیں ان کے رسم و رواج اور ان کے لائف سٹائل کو نہ اپناؤ۔ اب یہ جو کفار و مشرکین ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور چاہے وہ مشرکین ہوں، بت بنا کے ان کو پوجتے ہیں، کوئی درختوں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا بنا کے بیٹھے ہیں، اور کوئی عزیر علیہ السلام کو اپنا رب مانتے ہیں، اور کسی نے تو موجودہ جو زمانے میں جو بھی دنیا میں ٹاپ پر حکومت ہوتی ہے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے اس کو اللہ پر یقین کامل نہیں ہے، اس لیے مسلمان ملکوں کے حکمران بھی انہی دنیا داروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو 313 بھی کفار و مشرکین کے ہزاروں کو تباہ کر سکتے ہیں، اور چھوٹی سی حدود میں رہنے والی حکومت کیسر و کسرا کو تباہ کر کے ختم کر سکتی ہے۔ یہ ایمان ہے، پتہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ سے بڑھ کر اور کوئی طاقت ہے نہیں، لیکن آج ایمان جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ آپ کافروں کی خوشحالی سے متاثر نہ ہوں۔ دنیا کی خوشحالی کوئی اہمیت نہیں رکھتی،
کافروں کا گھومنا پھرنا، تجارت کرنا، کمائی کر کے خوب مزے اڑانا، اور ان کو یعنی کافروں کو مزے میں دیکھ کر آپ نہ للچاؤ، کیونکہ ان کے مزے یہ عارضی ہیں، ان کو پھر جہنم کا مزہ ملنے والا ہے۔ ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد، جو ان کی سب سے بری آرام گاہ ہے، جہاں انہوں نے پھر ہمیشہ رہنا ہے۔ کافروں کے لائف سٹائل کو نہ اپناؤ۔ آج مسلمان وہ کافروں کے لائف سٹائل کو اپنا کر فخر کرتا ہے، اسلام کو خیر باد کر کے کافروں کے رسم و رواج کو، ان کے فیشن کو اپنا کر وہ بڑی خوشی سے اپنا سر بلند رکھتا ہے کہ میں بڑی چیز بن گیا ہوں، حالانکہ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یغرنک، دھوکے میں نہ پڑو، تقلب الذین کفروا، ان کافروں کو دیکھ کر فی البلاد، جو کافروں کا چلنا پھرنا، معاشی ترقی، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے جو دنیا کی آسائشیں ہیں، ان کو دیکھ کر آپ اپنے لائف سٹائل کو نہ بدلو، آپ اپنے رسم و رواج کو نہ بدلو، آپ اپنے فیشن اور اپنی سادگی کو نہ بدلو۔ یعنی اب خود دیکھیں، آج بھی اگر مسلمان ملک جو تیل والے ہیں وہ اپنا تیل ڈالر میں نہ بیچیں تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ معاشی خوشحالی کیا ہوتی ہے۔ یہ مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو یرغمال بنا کر کفار کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، دین حق بھرا پڑا ہے کہ دنیا فانی ہے، اس سے دل نہ لگاؤ، آخرت کی جستجو میں کھو جاؤ۔ کفار و مشرکین کی چند روزہ موج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی فاجر کا مطلب ہوتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے، فاجر کی راحت اور اچھی حالت دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو، یعنی اس جیسے بننے کی کوشش نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی حال تھا جو آج ہے۔ کفار خوشحال تھے، کفر کو غلبہ حاصل تھا، تمام وسائل اس وقت انہی کے قبضے میں تھے، دولت کی فراوانی انہی کے ہاں تھی، تجارت انہی کے ہاں سب کچھ تھا، بڑھ کے تھی۔ آج بھی اسی طرح ہے، لہٰذا اب وہی کام ہونے والا ہے اور اسلام سر بلندی پہ آنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کفار کی سازشوں سے مرعوب نہ ہو جانا، ان کی طاقت کا خوف اپنے اندر نہ بٹھا لینا۔ اللہ کا ساتھ ہوتے ہوئے کفار کی طاقت کی کیا اہمیت ہے؟ ان کی مادی ترقی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومن نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کو اسلام کی شریعت کی حدود میں رہنا پڑتا ہے، کافر کی کوئی حد نہیں ہوتی اور مسلمان کی حدیں ہیں یہاں پہ، اس لیے مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ یاد رکھیں کہ متاع قلیل سے مراد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یہ سمجھے دنیا چند دن کی ہے۔ اس میں اہل ایمان جو ہیں اگر وہ تنگ دست ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، تو ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔
کافروں، مشرکوں، یہود و نصارہ کو دیکھ کر ان کے لائف سٹائل، ان کی رسم و رواج، ان کے فیشن کو نہیں اپنانا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رسم و رواج کو اپنانا چاہیے۔ اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی چاہیے۔ یہ دنیا عیش و عشرت کا دھوکہ ہے، خوشحالی کا دھوکہ ہے، ٹیکنالوجی اور جدید آسائش کا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے میں نہ پڑو۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اللہ فرماتا ہے اس دھوکے میں نہ پڑو، آخرت کو سامنے رکھو۔ دنیا کی تھوڑی زندگی ہے، تھوڑی آسائش ہے، کافروں کے اوپر اللہ مہربان نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کافر کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو یعنی دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ بھی پانی اللہ نہ دیتا۔ اس دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ عمدہ کھانا پینا، فخریہ لباس پہننا، فیشن اور سٹائل رکھنا، عمدہ اور نرم بستر پر سونا، ٹیکنالوجی سے لیس گاڑیاں اور بہت کچھ اپنے پاس رکھنا، یہ عارضی زندگی کا سامان آسائش ہے۔ یہ کفار کے لیے تو بہتر ہے، مسلمان کے لیے اتنا چاہیے جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ مسلمان سادگی کو پسند کرے، آخرت کو ترجیح دے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی حیثیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر اس کو نکال لے اور دیکھے کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے۔ اب انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگ کر آیا ہے، یہ وہ کچھ ہے جو اللہ نے دنیا میں پھیلا رکھا ہے، اور نیچے سمندر وہ ہے جو آخرت میں ملنے والا ہے۔ اب ایک عقل مند بھی سوچے گا کہ میں نے وہ سمندر والا اتنا رزق بہت بڑا وہ لینا ہے یا انگلی کے ساتھ جو لگ کے آیا ہے وہ لوں گا، تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے نا۔ تو اس لیے تو قرآن پاک میں بار بار آتا ہے افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ 2808 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا، اس کی نیکی کا صلہ دنیا میں اسے دے دیا جاتا ہے اور اس کی پوری جزا اسے آخرت میں دی جائے گی، اور کافر دنیا میں جو نیکیاں کرتا ہے اس کی پوری جزا دنیا میں اسے دے دی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ تو پھر اس کا ٹھکانہ اللہ نے جیسے بتایا ثم مأواہم جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور وہ بری آرام گاہ ہوگی ان کی۔ بری آرام گاہ ہے جہاں پہ انہوں نے قیام کرنا ہے۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کافر اگر دنیا میں کوئی نیک کام کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، کسی جگہ سیلاب آتا ہے وہاں پر مدد کر دیتے ہیں، کہیں زلزلہ آتا ہے وہاں مدد کر دیتے ہیں، کچھ کسی متاثرین کو اپنے پاس پناہ دے دیتے ہیں، یا
کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ ان کا جو کام ہے نیکیوں والا، اس کا صلہ ان کو یہاں دنیا میں دیا جا رہا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں ان کو یہ اللہ تعالیٰ سب عطا فرما دے گا، اس لیے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ بہت ہی دنیا میں آسائش اور آرام و سکون کی زندگی میں ہیں۔ اصل میں وہ جو کچھ اچھائیاں اور نیکیاں کر رہے ہیں اس کا صلہ یہیں پا رہے ہیں۔ ہمارے لیے جو اچھائیاں اور نیکیاں ہیں ان کا کچھ صلہ یہاں مل جاتا ہے، اور باقی مکمل صلہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں سادگی کی زندگی عطا فرمائے، اور کافروں کے لائف سٹائل سے، ان کے رسم و رواج سے، ان کے ماحول سے اور ان کے طور طریقوں سے ہمیں بچا کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ماحول اور فیشن، رسم و رواج اور لائف سٹائل عطا فرمائے۔ آمین۔